ناظرین کرام، السلام علیکم۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے تلاش شب راز، یعنی کہ رات میں چھپے راز۔ دوستو، شاید آپ نے نوٹ کیا ہوگا، مغرب کے وقت دن کا اندھیرے میں ڈھلنا، اندھیرے کا روشنی کو شکست دینا۔ جب دن میں شام اترنا شروع ہوتی ہے تو ماحول کی پراسراریت میں کچھ نہ کچھ راز ضرور ہوتے ہیں جو انسانی فطرت پر مختلف طرح اثر انداز ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ شام میں اداسی محسوس کرتے ہیں۔ خاص طور پر سردیوں کی شامیں گہری خاموش اور اداس محسوس ہوتی ہیں۔ جب رات دن پر مسلط ہوتی ہے تو دن کی توانائی کمزور پڑ جاتی ہے۔ رات میں لوگ اپنے نرم گرم بستروں پر سو جاتے ہیں، لیکن عاشقان خدا اپنے رب سے راز و نیاز کرتے ہیں۔ ناظرین، مقصد کو سمجھیں۔ اللہ نے یہ کائنات ایسے ہی پیدا نہیں کی کہ کھاؤ پیو اور مر کے چلے جاؤ۔ دراصل اللہ کے ساتھ وابستہ ہونا زندگی ہے اور اللہ سے غافل ہونا موت ہے۔ رات کو بندے کو اللہ کے دیدار کے ساتھ باقی ہو جانے، یعنی مشاہدہ حق کرنے کا وقت میسر آتا ہے، اور روزمرہ کے سارے کام، ضروریات اور خواہشات سے توجہ ہٹا کر اللہ کی طرف لو لگانے اور اللہ کے سوا کچھ نہ چاہنے، اور اپنے آپ کو اس عمل میں مدہوش اور یکسو کرنے کا وقت رات میں میسر آتا ہے۔ رات انسان کو روبرو کرتی ہے اس ہستی کے جسے غمزدوں سے پیار ہے۔ شب فراق ہو یا شب وصال، بیدار رات انسان کے عروج کا قصہ بتاتی ہے۔ کسی خوش نصیب کے لیے تو رات لیلۃ القدر بن کر انسان کا مقدر بناتی ہے، اور پھر تہجد کا بلاوا بھی تو فرش سے نہیں عرش سے آتا ہے۔ تہجد کا سجدہ تو اسے ہی نصیب ہوتا ہے جسے خدا چاہتا ہے۔ حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں، انسان کی زندگی میں جتنے دن ہوتے ہیں اتنی ہی راتیں ہوتی ہیں۔ انسان کی آدھی زندگی روشنی میں اور آدھی زندگی اندھیرے میں گزرتی ہے۔ دن کی روشنی حقائق کی روشنی ہے، تلخ ہے۔ رات اپنے پراسرار دامن میں بے شمار خزانے چھپا کر لاتی ہے، جنہیں وہ اہل دل حضرات کے سامنے پیش کرتی ہے۔ دوستو، یوں کہیے، رات عجب راز ہے جو ہر کسی پر آشکار نہیں ہوتا۔ رات کے وقت لامحدود فاصلے سمٹ جاتے ہیں اور قیام اللیل بن جاتی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، وہ لوگ جو راتیں میری یاد میں بسر کرتے ہیں کبھی سجدہ ریز ہوتے ہیں اور کبھی کھڑے رہتے ہیں۔ حالانکہ رات کو اٹھ کر عبادت کرنا نفس پر بڑا ہی گراں گزرتا ہے، لیکن انہیں یہ اعزاز حاصل ہوتا ہے جب رات کے اس پہر اللہ پاک خود فرماتے ہیں، کوئی جو مجھ سے میری محبت مانگے۔ اللہ پاک کو پا جانے والے عاشق رات کی خاموشی میں اپنے رب سے راز و نیاز کرتے ہیں۔ قارئین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، رات میں بہت سے خوبصورت واقعات بھی رونما ہو چکے ہیں، مثلاً شب معراج، شب قدر، لیلۃ القدر وغیرہ۔ معراج کی رات رب تعالیٰ نے اپنے پاک نبی کو اپنے قدرت کاملہ کا مشاہدہ کروایا۔ واقعہ معراج نبوت کے 10 سال بعد اور مدینہ ہجرت سے 1 سال پہلے مکہ میں پیش آیا۔ ماہ رجب کی 27ویں رات تھی۔ حضرت جبرائیل امین تشریف لائے، نبی پاک سے فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات کے مشتاق ہیں۔ حضور تشریف لے چلیے۔ زمین سے لے کر آسمان تک ساری گزرگاہوں پر مشتاق دید کا ہجوم ہاتھ باندھے کھڑا ہے۔ سبحان اللہ۔ دوستو، یہ واقعہ غور طلب ہے۔ اور پھر سورۃ مزمل میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم سے فرمایا، آپ تو بہت زیادہ میری عبادت کرتے ہیں۔ رات کی عبادت افضل عبادت ہے۔ جسے رات نصیب ہو جائے اس کا نصیب جاگ اٹھتا ہے۔ رات انسان کا لباس ہے،
دوستو، سورج توانائی کا سورس ہے۔ شام ہوتے ہی سورج کمزور پڑ جاتا ہے اور رات کی سیاہی اس پر مسلط ہو جاتی ہے۔ کائنات کی ہر چیز سیاہ چادر اوڑھ لیتی ہے اور رات کے راز تو یقیناً غور طلب ہیں، لیکن سونے والوں کو یہ پوری لوری بھی دیتی ہے۔ رات کو جاگنے والوں پر روح کے حجابات اٹھتے ہیں۔ انسان کی روح رات میں انسان سے ہم کلام ہوتی ہے۔ خود شناسی اور خود فہمی کے مراحل رات کو آسان ہوتے ہیں۔ جس ذات سے تم نعمتیں مانگتے ہو اس سے اسی کو مانگو۔ دوستو، یقین کرو، رات کے پاس بڑے طلسمات ہوتے ہیں۔ رات کو جاگنے والے ماضی، حال اور مستقبل کی تقسیم سے بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ رات کی گہرائی سے انمول موتی نکالتے ہیں، حقائق و مشاہدات کے موتی۔ اور یہ حقیقت ہے کہ انسانی زندگی کو احساس و لطافت کی دولت رات ہی کو ملتی ہے، یعنی بہت خوبصورت کیفیات اور ربی سرور کی کیفیات بھی عطا ہوتی ہیں۔ اور رات کا یہ اعزاز ہے کہ آج بھی پکارنے والوں کو جواب ملتا ہے، سجدوں کو مقبولیت حاصل ہوتی ہے، مضطرب پیشانیوں کو راحت ملتی ہے اور خاموشی گویا ہوتی ہے، سناٹے بولتے ہیں۔ رات کی نوازشات اہل دل اور اہل باطن کی زندگی کا اثاثہ ہیں۔ رات کو ٹپکنے والے آنسو زمانہ بدل دیتے ہیں اور اپنی طرف بڑھنے والے طوفانوں کا رخ بدل دیتے ہیں۔ بندہ جب رات کو اپنے دردوں اور غموں پر روتا ہے تو رات ہی اسے بتاتی ہے، اے ناسمجھ، جسے تو اپنے لیے کرب سمجھتا ہے، یہی تو تیرا حاصل ہے، یہ تیرے مالک کی طرف سے ہے، تو اس کی مصلحت سمجھ۔ رات انسان کو روبرو کرتی ہے اس ہستی کے جسے غم زدوں سے پیار ہے۔ رات کی عبادت افضل عبادت ہے۔ عبادت جسے رات نصیب ہو جائے اس کا نصیب جاگ اٹھتا ہے، اور رات انسان کا لباس ہے۔ دوسری طرف جو یہ نہیں سمجھ سکے، بے یقین انسان اور اس کی رحمت سے مایوس انسان، احساس سے عاری انسان رات کی بات کو نہیں سمجھ سکتا۔ اس کے لیے صرف دعا ہی کی جا سکتی ہے۔ یہ دعا صاحبان نصیب پر فرض ہے جو رات کے راز سمجھتے ہیں۔ وہ دعا ہی تو کرتے ہیں، درد سے تو وہ گزرتے ہی ہیں، مگر ان کو یقین کی دولت نصیب ہو جاتی ہے۔ اور رات کو جاگنے والوں کے باطن میں امید کے چراغ جلتے ہیں۔ دوستو، جنہیں اپنے مستقبل پر یقین نہ ہو تو شب بیداری ان کے لیے عذاب بن جاتی ہے۔ رات عطائے پروردگار ہے، مالک کا احسان ہے، اور رات کا قیام وجود آدم کی مقدس ترین عبادت کا نام ہے۔ ناظرین، اس ٹاپک پر ضرور غور فرمائیے گا اور اس ٹاپک کو چند بار ضرور سنیے گا۔ بہت سی دعاؤں کے ساتھ آپ سے اجازت۔ اللہ حافظ۔